बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान जो आज एक इंगेजमेंट होनी थी वो हो गई। इसमें कुछ डिले हुआ, वो डिले क्यों हुआ वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आखिरकार ये इंगेजमेंट हो गई और दोनों जो DGMOs हैं उन्होंने इत्तेफाक किया कि ये जो इनकी बातचीत का सिलसिला है, इंगेजमेंट है, ये जारी रहेगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान किया और उसके बाद फिर उन्होंने एक और बयान में एक और जो एक्स पर उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, उसमें उन्होंने मसला कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि मैं इस पर सालिसी करने के लिए यानी कि मेडिएशन के लिए भी तैयार हूँ। तो क्या भारत को डोनाल्ड ट्रंप की ये मेडिएशन कबूल होगी? और आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक और करारदाद मंजूर की है जिसमें जो तमाम सियासी जमातों ने इस इशू पे यकजहती का इजहार किया, उस पर तमाम जमातों की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया और यही वो कौमी यकजहती थी जिसकी वजह से भारत जो है उसको न सिर्फ जंग के मुहाज पर, न सिर्फ उसको एक मिलिट्री डिफ़ीट हुई बल्कि उसको सफारती मुहाज पर भी और सियासी मुहाज पर भी डिफ़ीट हुई। लेकिन क्या ये जो अब मुज़ाकरात शुरू हुए हैं पाकिस्तान और भारत के, ये नतीजा खेज़ मुज़ाकरात साबित होंगे या नहीं होंगे, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर तलाल चौधरी साहब, वज़ीर ममलकत बराए दाखिला। उनके साथ मौजूद हैं जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, इनका ताल्लुक़ एयर फोर्स से भी रहा है, PIA के भी सरबराह रहे हैं और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं और आज इनके पास बहुत ज़बरदस्त लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी है। और एजाज़ चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। तो हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं गुफ्तगू के आगाज़ से पहले कि आज जो DGMOs हैं इनकी जो सुबह इंगेजमेंट होनी थी, सुबह इनकी आपस में बातचीत होनी थी, ये बाद में लेट क्यों होती गई? इसकी वजह ये थी कि ये जो इंडियन मिलिट्री के तीनों DGMOs थे, आर्मी के भी, एयर फोर्स के भी और नेवी के भी, इनको आज दोपहर को एक ब्रीफिंग का टास्क दिया गया था और उस ब्रीफिंग के बारे में इंडिया के एक डिफेंस एनालिस्ट हैं प्रवीण साहनी, जो कि एक रिटायर्ड फौजी अफसर हैं इंडियन आर्मी के, उन्होंने ये बताया है कि इंडियन मिलिट्री विद 3 DGMOs आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी हेल्ड मीडिया ब्रीफिंग टुडे इन दिल्ली ऑन May 12 at 2:30 PM. It can be summed up as hugely disappointing. Worse, it betrayed a sense of own war appreciation gone wrong. आगे उन्होंने इसकी बहुत सी डिटेल्स दी हैं। तो जो प्रवीण सानी साहब हैं उन्होंने अपनी ही फोर्सेस के 3 DGMOs की जो ब्रीफिंग है उसको डिसअपॉइंटिंग करार दे दिया। अब मेरा सवाल तलाल चौधरी साहब आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सालिसी की पेशकश की है, क्या इसके बाद इंडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बतौर एक मीडिएटर के कबूल करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस एक जो वाक़या ये जो जंगी सूरत हाल रही है, इससे मैं समझता हूँ कि भारत को पहली दफ़ा पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करना पड़ रहा है। और एक जो पाकिस्तान के बारे में प्रोपोगंडा था, पाकिस्तान के मतलब एक बात कही जाती थी फेल स्टेट, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फाल स्टेट के तौर पे वो सामने आई है, जो अपने वजूद का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकती है, जो ज़िम्मेदार भी है, जो एस्केलेट भी नहीं करना चाहती, जो मामलात को बातचीत से हल करना चाहती है, जो रियासत कहती है वो ही करती है। और इस सारे पे देखिए, भारत तो कश्मीर को मसला ही नहीं समझता था, वो तो बैठना चाहता ही नहीं था, वो बैठने पे मजबूर हुआ है, वो बात करने पे मजबूर हुआ क्योंकि अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी कि अगर आप सीज़ फायर नहीं करेंगे तो हम आपके साथ तिजारत सस्पेंड कर देंगे। देखिए, पूरी दुनिया ने इसमें रोल प्ले किया, नहीं तो इस पागलपन का अंजाम जो है वो इस 2 अरब के लोगों के लिए बहुत ही कोई और भी ख़तरनाक हो सकता था। और पाकिस्तान ने जितना रिस्ट्रेन किया है, मैं समझता हूँ कि कोई रियासत शायद ही
جس کے ساتھ اس قدر آپ اوفینسو ہو کہ کبھی آپ کوئی ایک دو نہیں، آپ سینکڑوں ڈرون بھیج رہے ہوں، کبھی آپ میزائل ماریں، کبھی آپ ان کے ہوائی جہاز آ کے سیٹلڈ ایریا میں ایک عام جو ہمارے نہتے لوگ ہیں انہیں، تو میرا خیال ہے ان کو بھی یہ فیل ہو گیا ہے کہ اب بات کرنی پڑے گی اور بات کشمیر سے ہی شروع ہوگی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بات کشمیر سے شروع نہ ہو. اچھا ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، پاکستان کی افواج کے جو ترجمان ہیں انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ ہمارا جو یہ آپریشن بنیان المرصوص تھا ختم ہو گیا. انڈیا جو ہے وہ ابھی تک کہہ رہا ہے جی ہمارا آپریشن سندور چل رہا ہے. اور آج جو ان کے ڈی جی ایم اوز کی جو بریفنگ تھی اس میں بار بار ان سے پوچھا گیا کہ جی پاکستان ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں 6-0. تو پہلے پاکستان 5-0 کہہ رہا تھا، پھر 6-0 ہو گیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی فگر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد بھائی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو وہ کروڑ روپیہ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ ہاں، وہ جو ارنب گوسوامی ہے اس نے جو جھوٹ بولا تو اس پر میں نے اس کو کہا تھا کہ تم ثابت کرو تو میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دوں گا. لیکن اس نے ثابت کرنے کی بجائے آپ گالی گلوچ شروع کر دیا ہے. تو اس نے جو گالی گلوچ شروع کیا اس کا جواب میں اس کو علیحدہ سے دوں گا. لیکن آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو پروین ساہنی صاحب ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں جناب کہ جو تینوں فورسز کے ڈی جی ایم اوز ہیں ان کی بریفنگ سے وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیے پروین صاحب جو ہیں ان کا ایک بہت پرانا تعلق ہے، 30 سال سے وہ تھنک ٹینک میں ہیں اور فورس کے نام سے وہ سنتے ہیں اور ان کی بہت فالوئنگ شپ ہے. وہ ایماندار آدمی ہیں، جس طرح کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہندوستان کے ایک وائس چیف ایئر اسٹاف تھے جو کہ انڈکشن آف رافیل کے لک آفٹر کر رہے تھے. انہوں نے گورنمنٹ کو یہ بڑا برملا کہا تھا کہ ابھی ہماری ایئر فورس آپریشنلائزیشن کے لیے رافیل ایئر کرافٹ کے ساتھ تیار نہیں. اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ ان کو سیک کر دیا گیا اور پھر اس سٹوری کو کور کیا گیا. جو ان صاحب نے یہ بات کی، انہوں نے پچھلے 2 سے 3 ویلاگز میں یہ بات دہرائی کہ انہوں نے پہلے دن ہی، ابھی ہم نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے پہلے دن یہ کنفرم کر دیا تھا کہ میں نے کئی سورسز سے یہ دیکھا ہے کہ 3 رافیل جہاز گر چکے ہیں. لیکن حامد بھائی میں آپ کو آج ایک اور بڑی اچھی خبر بتانا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے پروگرام کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ کہانی واقعی ختم نہیں ہوئی. اچھا، اللہ کی بڑا فضل، اللہ کی بہت مہربانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحم ہم پہ کہ یہ فگر 6+1 ہے. 6+1 جناب، 7 جناب، انڈیا کے 7 جہاز گرے ہیں جناب. تو یہ اورنگزیب صاحب نے 6-0 کیوں کہا ہے؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس سے بھی آگے جا سکتے تھے. اچھا، لیکن 6+1 ہم بالکل کنفرم، اور یہ میں بہت ذمہ دار سورس سے پوچھ کے آ رہا ہوں، دیکھ کے آ رہا ہوں. اچھا، آپ نے دیکھا بھی ہے؟ جی میں دیکھ کے آ رہا ہوں. اچھا، مجھے انہوں نے بریف کیا کہ کس طرح ہم ٹریک کر رہے تھے، کس طرح ہمارے میسائل ان کے اوپر ہٹ ہو رہے تھے اور کس طرح بلپ غائب ہو رہے تھے. تو پھر آپ نے ان سے یہ بھی تو پوچھا ہوگا نا کہ پھر آپ 6-0 کیوں کہہ رہے ہیں، 6+1 کیوں نہیں کہہ رہے؟ 6+1 یہ جو 7واں جہاز ہے یہ وہ یو اے وی ہے جس کے اوپر یہ بہت نازات ہے. اور یو اے وی ہے یہ؟ جی. اچھا، ایک دوسری ایک بہت بڑی خبر جو ہے، میں آپ کو ایک اور بات بڑے وثوق سے بتانا چاہوں گا کہ ہم نے 24 سے 32 ٹارگٹ انگیج کیے ہیں، اور وہ 24 سے 32 ٹارگٹ ہم نے ود ان دیٹ اسپین انگیج کیے ہیں، جو کہ ورلڈ کی ایویشن ہسٹری میں ایک دفعہ پھر ریکارڈ بنے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ جو ٹارگٹس ہے یہ رائٹ فرام اسٹارٹنگ فرام نارتھ ٹل ساؤتھ انگیج کیے گئے. 2. تیسرا جو مایوسی ہے پروین صاحب کو اور جو دوسرے انڈین انالیسٹس کو، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ان کو اس لیے سب سے زیادہ مایوسی ہو رہی ہے کہ پہلے دن سے جھوٹ کا پرچار کیا جا رہا تھا. جب کل کی آپ نے کانفرنس میں ایئر وائس مارشلز اور دوسرے ان کو دیکھا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہمارے نقصانات کیا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ ریلیکٹنٹ تھے کہ جواب نہ ہی دینا پوے، بٹ جب انہوں نے کہا اچھا جب گل میرے تے آئی ہے تو میں ناٹھی جاواں، بٹ دین ہی ہیڈ ٹو اسٹیٹ کہ جی وہ نقصان تو ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بالکل مایوس کن بریف تھی جس میں نیوی والے بیچارے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ڈی جی ایم او نے کوئی سالڈ سٹیٹمنٹ نہیں دی. تو اس وجہ سے یہ جو ٹریک ریکارڈ رہا ان کا اس پوری جنگ میں یا پچھلا بھی،
اس کی وجہ سے دنیا بھر کو مایوسی ہوئی. اور آپ نے اگر CNN اور سوائے اسکائی نیوز کے باقی جتنے انٹرنیشنل میڈیا تھے انہوں نے برملا لاجیکلی انداز میں خود سے رپورٹ کیا کہ کس کا نقصان ہوا ہے اور کس نے جنگ جیتی. اچھا اعزاز چودھری صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے کہ ایک تو پروین ثانی صاحب جو ہیں ان کو تو بہت مایوسی ہوئی ہے انڈیا کی آرمی نیوی اور ایئر فورس کے DGMOs کی بریفنگ سے، لیکن وہی DGMO جو ہیں ان کی آج ہمارے DGMO کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہوئی ہے اور اس میں اتفاق کیا گیا کہ ہم یہ انگیجمنٹ جاری رکھیں گے وچ از اے گڈ تھنگ، وہ اچھی بات ہے. یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس میں امریکہ جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ آ گیا ہے تو انڈیا جو ہے وہ اس کو ٹالریٹ کرے گا اور معاملہ جو ہے یہ نتیجہ خیز مذاکرات کی طرف بڑھ جائے گا؟ جی میر صاحب، پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اوپر دباؤ اس وقت کس قدر زیادہ ہے. جی نفسیاتی دباؤ یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ پاکستان کو ہم ملیہ میٹ کر دیں گے اور الٹا خود ان کے اپنے گلے پڑ گئی. دوسرا، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ امریکہ اس طرح کی کوئی آفر کر دے گا بیچ میں. جی کیونکہ امریکہ نے تو شروع میں ان کو 3-4 دن دیے کہ آپ جو اپنی طاقت دکھانی ہے دکھا دو، ہم نیوٹرل رہتے ہیں. اور جب یہ پٹنے لگے تو ان کو بچانے کے لیے آئے. اب یہ امریکہ کو کس منہ سے کہیں گے کہ جناب آپ بیچ میں مت آئیں؟ تو یہ بھی ایک ان کو صدمے میں اضافہ کر گیا ہے کہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم کوئی تھرڈ پارٹی کی میڈیشن نہیں چاہتے، یہ چاہتے تھے کہ ہم کبھی بھی کشمیر پہ بات نہیں کریں گے. تو یہ جو ہمبل پل کھانی پڑ رہی ہے نا ان کو، اس کی آپ اندازہ لگا دیں. ویسے آپ جہاں تک پروین ثانی کی بات کر رہے ہیں، جی ہی واز ون انڈین مے بی ون اور ٹو مور جو مسلسل جنگ سے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ یہ غلط راستے پہ چلیں، آپ بے شک نکال لیں ان کے ساتھ. ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایئر فورس از سپیریئر ٹو انڈین ایئر فورس. جی یہ بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ چین کی مدد ان کو شامل رہے گی. آپ 2 فرنٹ سچویشن کا شکار ہیں اور آپ انڈیا کی جو پالیسی اتنا عرصہ رہی کہ دونوں قریب نہ آ سکیں، آپ ان کو قریب لے آئے ہیں. تو یہ ہندوستان میں ایک میگا فیلئر ہوا ہے اور کورسپونڈنگلی پاکستان میں ایک میگا سکسیس آئی ہے. کیونکہ ہماری قوم میں بہت سارے سالوں سے کچھ لوگ مایوسی پھیلا رہے تھے. جی اور الحمدللہ اس واقعے کے بعد ہم ایک نئی قوم بن کے ابھرے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک صحیح مقولہ بنا کہ جنگیں فوجیں نہیں خالی لڑتی، پوری قومیں لڑتی ہیں. تو پوری قوم نے لڑی ہے، اس میں آپ لوگ بھی شامل تھے، میڈیا بھی تھے، سفارتکار بھی تھے، سول سوسائٹی بھی تھی، ساری پاکستانی قوم، کوئی نہیں گھبرایا. تو یہ ایک نیا پاکستان بنایا ہے. تو ہندوستان نے ہمیں ایک تحفہ میں سمجھتا ہوں دے دیا اس سارے سلسلے میں. ہاں، ہندوستان کا ہتھیار جھوٹ تھا اور پاکستان کا ہتھیار جو ہے وہ سچ تھا. اچھا طلال چودھری صاحب، آپ نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات جو ہیں وہ کشمیر کے ذکر کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن اس وقت تو کشمیر کے علاوہ پانی بھی بڑا اہم ایشو ہے، ٹیررزم بھی بڑا اہم ایشو ہے. تو کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں تو یہ بتائیں کہ اگر ٹیررزم پہ بات ہوتی ہے تو اس میں تو صرف انڈیا کا نہیں پاکستان کا بھی فائدہ ہے، اور دونوں ممالک مل کر اگر ٹیررزم کا کلا کما کرتے ہیں تو پورے خطے کا فائدہ ہے. دیکھیے اللہ کرے جی وہ کلا کما کرنا چاہتے ہوں. وہ کہتے تو ہے کہ ہم ٹیررسٹ اور اس کی ایکٹیویٹیز اور ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اصل میں پروموٹ کرتے ہیں. کیا جو BLA ہے اور جعفر ایکسپریس پہ ایسے ناقابل تردید ثبوت جو ہیں ان کی انوالومنٹ کے، وہ پاکستان کی ریاست کے پاس ہیں. ان کو پہلے بھی ڈوزیر دیے جا چکے ہیں. آپ TTP BLA اور بہت ساری پراکسیز، ایون ان کا سرونگ ایک آفیسر جو ہے کلبھوشن وہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہماری ہر سائڈ سے ہمیں اٹیک کیا ہوا تھا اور یہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بھی ہم سب کچھ کر جائیں گے جو یہ سوچتے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس جگہ پر چیزیں آ گئی ہیں. صرف انڈیا نہیں بلکہ پوری دنیا نے یہ بات، اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے اس کی بات سننا پڑے گی. پاکستان کے بارے میں جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ فیل سٹیٹ ہے،
टेररिस्ट आते हैं, यहाँ पर इकॉनमी बैठ गई है, इनकी बाकी चीज़ें। मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता अब लोग सोचने पे, और आप दिनों में देखेंगे इस परसेप्शन को बदलते हुए। और मैं तो समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने कोई बहुत बड़ी हमारे लिए करामत की है कि हमें एक ऐसा दोबारा मौका दिया है कि हम पाकिस्तान को वहाँ पर लेके जा सकें जहाँ को पाकिस्तान पर होना चाहिए था। हाँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अमन जो है वो कायम रहे। तो अरशद मलिक साहब, क्योंकि आप PIA के भी सरबराह रहे हैं और आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान के जो इस तरह के जो रियासती इदारे हैं PIA जैसे, इनको बचाना और आगे लेके जाना कितना ज़रूरी है। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आप ये नहीं समझते कि जिस तरह के इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी तक रिस्टोर नहीं किया और हमने भी जो उनके जहाज़ों के लिए एयर स्पेस है उसको अभी तक बंद रखा हुआ है, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मामला ठीक हो जाता है, कश्मीर का मसला तय हो जाता है, तो क्या इसका ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को नहीं है? क्योंकि उसकी इकॉनमी भी बड़ी है, उसका साइज़ भी बड़ा है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जितना फ़ायदा इसमें हिंदुस्तान को होगा उतना शायद हमें ना हो। लेकिन हामिद भाई, एक हिंदुत्व सोच जो है, जो एक फाशिस्ट सोच है, जो एक नज़रियाती इख्तलाफ है, जो इंसानियत की, सॉरी फॉर द वर्ड, जो इंसानियत को ये जलील करते हैं, सॉरी फॉर द वर्ड, वो फाशिस्ट सोच कैसे ख़त्म होगी? आपने डॉक्टर ग्रेगरी हैं, उनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वॉच है। उन्होंने 2002 में और 1990 से लेके 2010 तक, फिर 2010 से लेके 2020 तक कई दफ़ा दुनिया को बताया कि गुजरात में ये सानिया होने वाला है। आपको याद होगा, ये वही साहब हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट काउंसिल में भी रहे। इन्होंने ही रोहिंग्या की जो करारदाद और वो लिखा, उन्होंने दुनिया को वार्न कर दिया था कि ये जो जेनोसाइड जिस तरफ ये बीजेपी और जो ये सोच जा रही है उसका मुदावा कर लें। लेकिन आपने देखा कि आसाम में हमारे साथ क्या, मुसलमानों के साथ क्या हुआ। आपके कश्मीर में जो लिविंग राइट है वो ख़त्म किया गया। 6 लाख की फ़ौज आप उस पिंजरे में डाल देते हैं और फिर आप कहते हैं कि टेररिस्ट अटैक हो जाता है। मेरे ख़्याल में जब तक आप इस नज़रिए को दफन नहीं करेंगे, और इस दफन करने के लिए हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा, वरना वही हाल जो नेतन्याहू गज़ा के मुसलमानों के साथ कर रहा है, जो कि आज से पहले भी इसी तरह की सोच करती रही है। तो हामिद भाई, सबसे पहले तो हिंदुस्तान के लोगों को एहसास करना पड़ेगा, फिर आलमी ताकतों को ये एहसास करना पड़ेगा कि इस मसले का हल उस सोच में है। मुल्क आपस में फिर भी चले जाते हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल भी हो जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको होगा। अच्छा, लेकिन अब हम कैसे, जिस सोच का आप जिक्र कर रहे हैं, उस सोच में जो अखंड भारत है वो बड़ा अहम है। तो अखंड भारत के बारे में इंडियन मीडिया जो है वो पिछले 3-4 दिन में क्या कहता रहा, ख़ास तौर पे जब तक उनके एयर बेसिस पे अटैक नहीं हुआ था, तो उससे पहले वो अपनी कौम को क्या ख्वाब दिखा रहे थे। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अखंड भारत है ना, इसमें सिर्फ पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसमें बांग्लादेश भी शामिल है, इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बर्मा, मालदीव, यहाँ तक कि थाईलैंड को भी शामिल किया हुआ है। और इस वक्त जो मोदी साहब हैं ये ख़ुद भी इसकी सपोर्ट कर चुके हैं, और उनकी हुकूमत के एक सिटिंग मिनिस्टर हैं, उनका नाम है जी प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी साहब एक ट्वीट कर चुके हैं जिसमें वो कह चुके हैं दी रिजॉल्व इज़ क्लियर अखंड भारत, और अखंड भारत का नक्शा भी जो है वो उन्होंने शेयर किया, और यही वो नक्शा है जो इंडिया की पार्लियामेंट में भी इसको आवेज़ा किया गया है। तो एजाज़ चौधरी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हों, हमारे सब आपस में मसले हल हो जाएं, इस खित्ते में अमन हो जाए, लेकिन ये जब तक अखंड भारत का नक्शा इंडिया की पार्लियामेंट में लटका हुआ है और उनकी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो ये कहते हैं जी कि ये हमारा रिजॉल्व है अखंड भारत, तो फिर हमारे उनसे मामलात कैसे तय होंगे? ये अखंड भारत का जो आइडिया है ये आरएसएस की एक किस्म की इजाद है। इन्होंने 1944 में एक कॉन्फ्रेंस भी की थी इस पे, लेकिन गांधी साहब ने कहा था कि इसमें आप बर्मा को शामिल ना करें, वरना वो भी इसके राज़ी थे इसके ऊपर। और आपको मैं बताऊं कि आपने जहां सारे इलाके लिए तिब्बत भूल गए, वो तिब्बत भी शामिल करते हैं। जी, तिब्बत भी है। अगर चाहे जो जी हिंदुस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट में लगा हुआ है वो अशोका का जो मौर्य डायनेस्टी के थे उसका है, जिसमें
साउथ जो है सारा, यानी तमिलनाडु वगैरह शामिल नहीं है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी नहीं हैं, वो उन्होंने अशोका की एम्पायर दिखाई है। लेकिन ये आरएसएस की फ़िलॉसफी में शामिल है। बीजेपी ने इसको हाफ हार्टेडली लिया था, उसकी वजह से एक कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम सारा का सारा भारत बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये हिंदू इंडिया बनाना चाहते हैं जी। गोया इतने मुसलमान और दूसरे लोग जो हैं उनको शुद्धि तहरीक के ज़रिए पहले हिंदू भी बनाएंगे, जो मुमकिन शायद ना हो सके। तो ये एक सियासी नारा तो बन गया, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी अखंड नहीं रहा। सिर्फ मुग़लों के दौर में थोड़ा सा हिस्सा इसका इकट्ठा हुआ और अंग्रेज़ों ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी दी, लेकिन उसमें भी 566 ऐसी रियासतें थी, 562 जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी। तो ये एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक इम्प्रैक्टिकल सा आइडिया है। अब मैं आता हूँ, आपने जो बात की कि इसकी मौजूदगी में क्या हिंदुस्तान के साथ बातचीत हो सकती है कि नहीं। देखिए, ये जो हिंदुस्तान के साथ जो हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये ख्वाहिश रखते थे पाकिस्तान में कि हम इनके साथ कोई अमन हो जाए, लेकिन अब इस वाक़े के बाद, जिसको अभी मैंने पढ़ा, वहाँ पे लिखा है कि मार्का हक, इस मार्का हक के बाद तो साफ जाहिर हो गया कि इनके साथ अब हमारा सिर्फ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पुरअमन बकाए बाहमी तो हो सकता है, आगे मामला नहीं चल सकता जब तक ये अपनी सोच ना बदलें। और अभी भी जो टॉक्स प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, इन्होंने इंडिया को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि ये तो पार्टनर थे उनके अमेरिका के, और अगर ये उनकी बात नहीं मानते तब भी मुश्किल में होंगे। तो इसलिए इनको ये खट्टी गोली खा के ये आना पड़ेगा मेज़ पर। और मैं तलाल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कश्मीर का मामला तो अब आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया मान गई है कि ये एजेंडा आइटम, लेकिन दो और एजेंडा आइटम बहुत ही ज़रूरी हैं। एक पानी का मसला, मेरा ख्याल है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान की बका के लिए कितना ज़रूरी है, और दूसरा जो है वो टेररिज्म, क्योंकि जो टेररिज्म ये हमारे मुल्क में कर रहे हैं, हमने उस तरीके से इनको ना धमकी लगाई ना दुनिया को बताया। लेकिन अब इंशाल्लाह पाकिस्तान कोई अपॉलोजेटिक नहीं है, पाकिस्तान एक बिल्कुल बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ अपना एजेंडा पेश करेगा। हमें तैयारी रखने के, ये थोड़ा लहतो लाल करेंगे, लेकिन इनको अल्टीमेटली मेज़ पे आना पड़ेगा। आपने राहुल गांधी की तकरीर सुनी होगी लोकसभा में, उसने कहा कि आपने तो पाकिस्तान और चीन को हम तो अलहदा रखना चाहते थे, आपने इकट्ठा खड़ा कर दिया है। तो ये लोग मजबूर होंगे पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में। मार्क माय वर्ड्स, नॉट टुडे नॉट टुमारो बट वेरी सून। जी अच्छा जी, मैंने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहते हैं, जो इंडिया के एक रिपब्लिक टीवी चैनल के जो एंकर हैं अर्नब गोस्वामी साहब, वो मुसलसल 3-4 दिन से मुझे नाम ले लेके और जियो टीवी को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये चैनल ना देखें आप, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, और अपना जो झूठ है वो उसका जिक्र नहीं करते। और मुझे झूठा क्यों कह रहे हैं कि जनाब, मैंने ये साबित किया कि रावलपिंडी शहर जो है वो बिल्कुल सही सलामत है। इन्होंने दावा किया था वो तबाह हो गया है, रावलपिंडी शहर तबाह हो गया। तो मैंने रावलपिंडी शहर का चक्कर लगा के वीडियो बना के पोस्ट कर दी, दिखा दी, तो उस पर अब ये गाली गलोच पे उतर आए हैं। तो मैं अब गाली गलोच का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अर्नब गोस्वामी साहब, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अब आप जर्नलिस्ट तो हैं नहीं हैं, क्योंकि आपको तो बीजेपी फंडिंग करती है। मेरे टीवी चैनल को तो कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फंडिंग नहीं करती, बल्कि आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, हम ज़्यादातर जो है वो ज़ेर ताब ही रहते हैं और मुश्किलात का शिकार रहते हैं। इसके बावजूद हम सच के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। तो सच्चाई के साथ खड़े होना और अपने मुल्क के साथ खड़े होना जो है, ये अगर आपके ख्याल में गलत चीज़ है तो ये आपको मुबारक हो ये नज़रिया, लेकिन हम तो पहले भी सच्चाई के साथ खड़े थे, आइंदा भी सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। एक मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तो हमारी अफवाज पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, ISPR का बाकायदा ऐलान सामने आ गया है कि हमारा जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है, यानी कि जो हमने एक अपने सेल्फ डिफेंस में ऑपरेशन शुरू किया था, वो अब अपने अंजाम को पहुँच चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। और अब हम जो है वो सीज़ फायर पर अपने दिल की गहराई के साथ, सच्चाई के साथ अमल दरामद करना चाहते हैं, नतीजा खेज़ मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोग जश्न भी बना रहे हैं पाकिस्तान की फ़तह का, लेकिन इसमें हमें अपने शोहदा को ज़रूर याद रखना चाहिए।
ہماری آرمی کے اور ایئر فورس کے شہداء ہیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے، اور سویلینز بھی جو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اور ایسا ہی ایک بہت ہی غریب محنت کش خاندان ہے، گجرات کا ایک گاؤں ہے، اس کا نام تھا جلال پور سوبتیاں، وہاں پہ ایک محنت کش تھا، اور اس محنت کش کا جو پورا خاندان ہے، محنت کش کا نام تھا منظور، اس کا پورا جو خاندان ہے وہ اس انڈیا کے ایک ڈرون کا شکار بنا۔ خود یہ جو ہے خاندان کا سربراہ جو ایک غریب محنت کش تھا، یہ اپنی جان سے گیا، اس کے 2 بیٹے جان سے گئے، اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور اس کا ایک بیٹا یہ جو ہیں شدید زخمی ہیں، اور یہ بہت غریب لوگ ہیں، اور ان کو یقیناً پنجاب حکومت ان کی مالی امداد کرے گی، وفاقی حکومت کو بھی ایسے تمام لوگوں کی مالی امداد کرنی چاہیے، اور وہ ہمارے فوجی جوان اور ایئر فورس کے افسران جنہوں نے جامِ شہادت نوش کیا ان کو ملک کے اعلیٰ فوجی اعزازات بھی دیے جانے چاہیے۔ اب میرا جو آپ سے سوال ہے طلال چودھری صاحب، کہ کیا آپ کو لگتا ہے، جیسا کہ اعزاز چودھری صاحب نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جو ٹرمپ کی میڈیشن کی آفر ہے یہ انڈیا کے لیے ایک کھٹی گولی ہے، لیکن مودی صاحب پہ پریشر بہت ہے، اور وہ کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ وضاحت کرو کہ تم نے تھرڈ پارٹی میڈیشن ایکسیپٹ کیوں کی ہے، وہ چل سکیں گے ہمارے ساتھ؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ شہداء والی بات پہ پرائم منسٹر نے تمام کچھ فیڈرل منسٹرز ہر ڈویژن میں ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ان کے گھر جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارے فوج کے نمائندہ بھی ہوں گے، باقی پارٹیوں کے لوگ بھی ہوں گے۔ اور آج لاہور میں ایک محنت کش جو شہید ہوا اسی دوران، 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب ان کے گھر گئے ہیں۔ اور باقی رہی بات یہ کمپنسیشن جو ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے، ان کے خون سے پاکستان کو وجود جو ہے وہ بخشا ہے، اور پاکستان کو جو عزت اور فتح ملی ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی کمی، وہ اسکواڈرن لیڈر ہمارے شہید ہوئے ہوں، وہ ہمارے فوج کے کوئی بھائی شہید ہوئے ہوں، یا یہ جو بہت سارے سویلینز شہید ہوئے ہیں، تو اس پہ آلریڈی ہم آج تقریباً پنجاب اور آزاد کشمیر کے زیادہ تر ڈویژنز میں وفاقی وزراء جو ہیں وہ شہداء کے گھر گئے، اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ آلریڈی انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اچھا ارشد ملک صاحب، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا جو آپریشن بنیان المرصوص ہے اس کو ہم نے اب ختم کر دیا، ہمارا یہ آپریشن ختم ہو گیا۔ انڈین میڈیا بتا رہا ہے جی کہ ہمارا آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، اور ان کا جو ایئر فورس کا جو نمائندہ تھا وہ بھی کل کہہ رہا تھا کہ ابھی چل رہا ہے۔ یہ کیا کنفیوژن کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں جی آپریشن ختم، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی چل رہا ہے۔ حمید بھائی، ہم نے تو بڑا کلیئرلی ایز پر گورنمنٹ ڈائریکشن، ایز پر گورنمنٹ پالیسی ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارا آپریشن بند ہو گیا۔ وہ کیوں نہیں بند کرنا چاہ رہے؟ میرے خیال میں ان کو ابھی بھی کوئی ٹرافی کی تلاش ہے۔ اچھا، جتنی سبکی ان کی ہوئی ہے 2019 کے بعد، یہ اس سے میگنیفائی ہو کے ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک اور آپ کے ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے بڑی ایک خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ جو ہم نے جنگ لڑی ہے، اگر آپ اس کو جنگ کہتے ہیں، تو ایک تو یہ ڈاکٹرین شفٹ ہوا ہے، جو آپ نے اس کو کینوس بنایا ہے، اس کینوس کی جنگ آج تک ایویشن ہسٹری میں نہیں لڑی گئی، پہلی بات۔ دوسری بات، حمید بھائی، ہم نے ابھی تک اپنے آرسنل میں جو چیزیں ہیں وہ ابھی تک شو نہیں کی۔ اچھا، آپ یہ یقین رکھیے گا، ابھی تو بہت کچھ آنے والا ہے۔ تیسری بات، ہمارا جو اس وقت کی قائد ایئر چیف مارشل بابر صاحب ہیں، انہوں نے بالکل ٹرانسفارم کر کے اس جنگ کو لڑا ہے، اور خود لڑا۔ میں اس کا پریویو اس طرح سے کہ یہ جنگ صرف جہازوں کے درمیان یا ریڈار کے درمیان نہیں لڑی گئی۔ شاید آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ آج تک ہندوستان کی بہت سی ویب سائٹ ابھی بھی بلاک ہے۔ ہاں، سکھ بھرا بڑے خوش نے انہوں نے بجلی دا بل اس واری نہیں آنا۔ اچھا، کیونکہ ہم نے الحمدللہ گرڈ اسٹیشن سارے بلاک کر دیے۔ اور آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو، اور میرے ہندوستان کے لوگ ابھی تڑپ رہے ہیں، انہوں نے یہ ڈسپلے کیا، انگریزی میں لکھا ہوا تھا، خدا کے لیے کوئی ہیکر دنیا کا ہماری مدد کر دے اور ہماری سائٹس کو ریسٹور کر دے۔ یہ اس ایئر چیف مارشل بابر کا ویژن تھا، جس نے انہیں کہا کہ میں ان کو ایسی تکلیف دوں گا، اور وہ ایسی تکلیف کیسے ہوئی، یہ وہ چونکا دینے والی خبر ہے
کہ ہم نے اس دفعہ الحمدللہ رب تو العالمین یہ ایئر فورس جی میں اس طرف کا ایک اسپیشل سیل ہے. جی یہ میں وہی سی طرف آ رہا تھا کہ آج تک ایئر فورس کا سائبر کمانڈ ڈویژن نہیں تھا ڈکلیئر ہوا. ہم نے الحمدللہ اس وقت سائبر کمانڈ ڈویژن ہے اور اس سے بڑھ کے ایک اسپیس کمانڈ بھی جو کہ اسپیس میں ہماری ایسٹس ہیں. بابر صاحب نے 2 ایسٹس اس وقت اسپیس میں لانچ کر چکے ہیں اور یہ جو جیمنگ ہوئی ہے آپ کو یقیناً آئندہ دنوں میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بند کیوں نہیں ہو رہا, ان کے جہاز اس طرح بے لاوارث اڑ رہے تھے بیکاز ان کی کمپلیٹ جیمنگ ہو چکی تھی. ہمارے پاس وہ ریکارڈ ہے, آڈیو ریکارڈز ہیں, ویڈیو ریکارڈز ہیں جس پہ انہوں نے ایمرجنسی میں آ کے سری نگر میں رافیل کو لینڈ کرایا. میں کیوں کہہ رہا ہوں لینڈ رافیل کو سری نگر, یہ سب سے آگے والی بیس ہے اور ٹیکٹیکلی کبھی بھی آپ اپنے بیسٹ ایسٹ کو سامنے نہیں لاتے. وہ کس لیے لائے کہ وہ بالکل لاوارث ہو چکے تھے, ان کی جیمنگ ہو چکی تھی, ان کی کالیں برن نہیں ہو رہی تھیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کہاں سے ہو رہا تھا, یہ اسپیس سے ہو رہا تھا. اور ابھی بھی میں پھر ایک دفعہ وارن کر دینا چاہتا ہوں انڈیا کو, اف دے وانٹ ٹو ہیئر اٹ ان انگلش, دیٹ دیر آر فیو ویپنز ان آر آرسنلز which Pakistan Air Force has still not deployed. So better stay away and call it off else. اگر آپ نے اس کو کال آف نہ کیا تو پھر جو مہمان نوازی ابھی نندن کی چائے کے ساتھ کی تھی اس دفعہ ہم کھانے بھی دیں گے اور مہمان بھی بنائیں. بہتر یہ ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ریسٹور کریں اور مذاکرات کو آگے بڑھائیں. اور یہ جو ایک کنفیوژن انہوں نے کریٹ کیا ہے کہ ہم نے تو اپنا آپریشن ختم کر دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا آپریشن چل رہا ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں جناب اعزاز چودھری صاحب کے ساتھ ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی اعزاز چودھری صاحب, ہم نے تو اپنا جو آپریشن بنیان المرصوص ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے, لیکن انڈین میڈیا جو ہے وہ دعوے کر رہا ہے کہ جی ہماری جو آپریشن سندور ہے وہ ابھی چل رہی ہے, وہ اس کو ابھی انہوں نے ختم نہیں کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں جی سیز فائر پہ بھی ہم راضی ہیں. تو یہ اتنی کنفیوژن وہ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو مطمئن کرنے کے لیے, کیونکہ بڑی بھاری سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی بی جے پی کی موجودہ لیڈرشپ کو, کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ ان کے, اور صحیح ہے سمجھ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ بہت سیکھ پا ہیں کہ ایک طرف تو آپ نے اتنا ہمیں چڑھا دیا, نفرتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے, اور دوسری طرف آپ ایک دم سے بیٹھ گئے. تو یہ میرے خیال میں یہ صرف ایک فالس براوڈو ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کوئی کسی قسم کی, ایک ہم نے بڑا اچھا کام کیا, ہم نے جھوٹ نہیں بولا نہ میڈیا پہ, نہ ہم نے ان کے ساتھ اپنی جو, نہ ہم نے بڑک لگائی ہے. بڑک لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے, اعتماد بہت اچھی بات ہے لیکن ہم بڑک نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم نے کر کے دکھایا. اب نیوکلیئر جو ہماری ان کے ساتھ ڈیٹرنس رجیم تھی وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ جی نیوکلیئر ڈیٹرنس آتی ہے تو پلے ہوتی ہے, اب تو کنونشنل ڈیٹرنس رجیم بھی بن گئی ہے. اب ان کے لیے ہمت کرنا اب آسان کام نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تیاری کریں اس بات چیت کی جس میں اسپیشلی پانی کا معاملہ ہے. وی گاٹ ٹو رول دیٹ بیک, جو سسپینشن انہوں نے کی ہے, اور ہم اپنی تیاری اور یہ سندھ طاس معاہدہ ہر صورٹ میں بحال کرنا پڑے گا. ارشد ملک صاحب آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی بات کہ یہ جو معاہدے ہیں اور جو ٹیررسٹ کا پیٹرن ہے اس کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کرتے, لیکن اس جنگ میں ایک اور جو کیپیبلٹی, چونکہ میں ملٹری پرسن ہوں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی قوم کو ہم نے انڈیجنس کیپیبلٹی کو اس طرح انہینس کر لیا کہ اس کو مرج کیا ہے ہم نے ایسٹرن ٹیکنالوجی کے ساتھ, اور وہ انڈیجنس کیپیبلٹی اور ایسٹرن ٹیکنالوجی نے ویسٹرن ٹیکنالوجی کو مات دی. میر صاحب جی یہ اناؤنس کرے نہ کرے, کس منہ سے اناؤنس کریں گے کہ ختم ہو گیا؟ وہ اپنے اس موت مر چکا ہے, ذلت کی موت جو پاکستان کی افواج نے اس کو اس صدور آپریشن کی تئی نہیں پھر. یہ ختم کرے نہ کریں وہ ختم ہو چکا ہے. یہ ایک نیا ایرا ہے, انہیں تسلیم کرنا پڑے گا, ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا, اور بیٹھنے پہ مجبور کیے گئے. اچھا اب میں بھی آخر میں یہ بتا دوں کہ ایک ڈبل گیم بھی کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے, کہ ایک طرف گوسوامی صاحب جو ہیں جو کہ ترجمان ہیں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے, ان کے چینل کو ساری فنڈنگ بھی بی جے پی سے ملتی ہے, ایک طرف تو وہ ٹرمپ پہ تنقید کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہماری انفارمیشن کے مطابق جو ہمیں ڈپلومیٹک سورسز سے ملی ہے
کہ نریندر مودی نے ایک تھرڈ کنٹری جس کا تعلق ویسٹ سے ہے اس کو بیچ میں ڈال کے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ وعدہ کیا ہے جی کہ ہم جو ہے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، تھرڈ کنٹری میں مذاکرات کریں گے، آپ کی میڈیشن کو بھی قبول کریں گے، لیکن مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے تاکہ میں اپنے جو ڈومیسٹک آڈینس ہے، جو اپنی انڈیا کے جو دانشور ہیں اور سیاسی مخالفین ہیں، ان کو تھوڑا میں ٹھیک کر لوں، ان کو راضی کر لوں، اس کے بعد میں سب کچھ کروں گا۔ تو یہ جو کچھ بھی ڈرامے بازی چل رہی ہے نا، یہ ڈرامے بازی ان کو ختم کر کے مذاکرات کی طرف آنا پڑے گا اور مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانا پڑے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب، ارشد ملک صاحب، اعزاز چودھری صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔